السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 سورہ نوح کی آیت نمبر 20 کے مطابق نوح نے عرض کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا اس کے مال اولاد نے بجز خسارہ کے، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے۔ اور رئیسوں نے کہا، اے لوگو، نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور خاص طور پر ودا اور سوا کو مت چھوڑنا، اور نہ یغوث اور یعوق کو اور نصر کو، اور انہوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ الہی تو بھی ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے نہ پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، نہ چھوڑ روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار اور سخت ناشکر گزار ہوگی۔ یہ تھی آیت نمبر 27 تک کا ترجمہ۔ تفسیر کے مطابق یعنی یہ رئیس لوگ خود ہی گمراہ اور بدکار نہ تھے، بلکہ اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ عوام بھی حضرت نوح سے برگشتہ رہیں اور ان کے دین کو قبول نہ کریں۔ انہیں یہ فکر و دامنگیر تھا کہ اگر عوام نے حضرت نوح کے دین کو قبول کر لیا تو ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ ان کمزور اور ضعیفوں کو اگر شعور بیدار ہو گیا اور خدا کے ساتھ ان کا رابطہ قائم ہو گیا تو وہ ان کی غلامی کا طوق اتار کر پھینک دیں گے۔ اس خطرہ کے سدباب کے لیے وہ ہر قسم کے مکر و فریب سے کام لیتے، ایسی چالیں چلتے کہ بھلے چنگے سمجھدار لوگ بھی پھنس جاتے۔ کبھی کہتے، نوح ہماری طرح ایک بشر ہی ہے، اس پر کیسے وحی نازل ہوگی؟ کبھی کہتے کہ اس کے مرید رذیل قسم کے لوگ ہیں، کوئی کام کا آدمی تو ان کے ہاں نظر آتا نہیں۔ کیا قوم کے بڑے بڑے رئیس، تاجر اور چودھری سب احمق ہیں؟ یہ کمی لوگ ہی اتنے سیانے واقع ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ کبھی کہتے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی معصوم فرشتے کو بناتا۔ کبھی کہتے کہ نوح نے نبوت کا دعویٰ محض اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے اور تمہارا لیڈر بننے کے لیے کیا ہے، اور یہ اس قسم کی کہیں بے سر و پا باتیں وہ بڑے جوش و خروش سے کیا کرتے، اور اکثر لوگ ان کے دام فریب میں پھنس جاتے۔ اگلی آیت کے مطابق بڑے ناصح مشفق بن کر انہیں نصیحت کرتے کہ نوح کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ بیٹھنا، خصوصاً جو بڑے 5 معبود ہیں ان کی خدائی پر پختہ یقین رکھنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ نوح علیہ السلام کے عہد کے یہ 5 بڑے دیوتا تھے جن کی پرستش بڑی دھوم دھام سے کی جاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بے جان بت کیوں کر خدا بن سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی خاطر ہوا نتیجہ نہ نکلا۔ اس کا تفصیلی ذکر آپ پہلے بھی کئی مقامات پر پڑھ چکے ہیں، اور اس میں صورت میں بھی آپ پڑھیں گے۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ ان بتوں کی حقیقت کیا تھی، عقل انسانی نے کیوں انہیں معبود یقین کر لیا۔ صنم پرستی کا رواج اہل تحقیق کے نزدیک 2 طریقوں سے ہوا۔ پہلا طریقہ صائبین نے اختیار کیا۔ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ اجرام سماوی یعنی ستارے، چاند، سورج بھی جاندار اور ذی روح ہیں، ان کا تعلق اسی عالم دنیا سے بھی ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر یہاں سارے تغیرات، ولادت، موت، صحت، بیماری، فتح، شکست، عزت، ذلت وغیرہ ہر روح پذیر ہوتے ہیں۔ جب ان کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ ہو گیا اور ان کی عبادت کی طرف راغب ہوئے، لیکن یہ اجرام ان کی رسائی سے بالا تھے، ان میں سے یہ بیشتر ان کی آنکھوں سے اوجھل تھے، اور انہوں نے ان کی ناموں پر بت بنا کر سامنے رکھ لیے تاکہ ان کا ذکر تصور کے وہاں تک رسائی ہو سکے۔ چنانچہ اس طرح بت معرض وجود میں آئے اور پھر ان کی عبادت شروع ہوگی۔ مذاہب باطلہ میں سب سے قدیم مذہب انہی صائبین کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ 5 بت جن کی پرستش حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوتی تھی بعض تاروں کے نام ہوں، اور ان کے ناموں پر یہ اصنام تراشے گئے ہوں۔ نصر تو وہ ستاروں کا نام ہے، ایک کو نصر الواقعہ اور دوسرے کو نصر الطاہر کہتے ہیں۔ اشورین جو نوح علیہ السلام کے بعد آئے، ان کے ایک معبود کا نام نصرخ یعنی نصر
عظیم تھا۔ اس کا ایک ہیکل ان کے دارالحکومت نینوا میں بھی تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اصنام پرستی کی دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ان میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے جو کہانت، شجاعت، قوت، علم یا اخلاق حسنہ میں عام لوگوں کی سطح سے بہت اونچے مقام پر تھے، عوام اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ ان میں روح الہی نفوذ کیے ہوئے ہے، اس لیے ان سے یہ مافوق البشر اعمال صادر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے تراشے گئے اور ان کی عبادت کرنے لگتے۔ کتب و تفسیر میں ایسی روایت بھی مذکور ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ودھ، سوا وغیرہ، بہت پارسا اور عبادت گزار۔ جب یہ انتقال کر گئے تو لوگوں پر ان کی جدائی بڑی شاق گزری، انہیں ان کی موت کا از حد صدمہ پہنچا، کیونکہ یہ لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نیکی کی دعوت دیتے تھے، خود بھی سراپائے نیکی اور طہارت تھے۔ ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر انہیں خدا کی یاد آتی تھی۔ چنانچہ کسی کے مشورے سے بعض نے لکھا ہے کہ مشورہ دینے والا ابلیس تھا اور انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی تاکہ ان کے شبیہوں کو دیکھ کر دلوں کو سکون ملے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا جذبہ کمزور نہ ہونے پائے۔ کئی نسلیں تو اسی حالت پر گزری، لیکن جب کافی عرصہ گزر گیا تو بعد میں آنے والی نسلوں نے رفتہ رفتہ اصلی مقصد کو بھلا دیا اور شیاطین، جن و انس کے اغوا کرنے پر انہیں اپنا معبود سمجھ لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا غضب طوفان کی صورت میں نمودار ہوا اور انہیں ان کے بتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ اس طوفان سے صرف وہی لوگ بچے جو آپ کے سفینہ میں سوار تھے اور جو توحید پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ جب پھر کافی عرصہ گزر گیا تو سب کا گمراہیاں دوبارہ عود کرنے لگی، حتیٰ کہ بت پرستی کی رسم بد بھی شروع ہوگی۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہ تو سن رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے دیوتا تھے جن کے یہ نام تھے۔ ان لوگوں نے اپنے جذبہ مذاہب پرستی کی تسکین کے لیے نئے بت تراشی اور انہیں ان کے پہلے دیوتاؤں کے ناموں سے معصوم کر لیا۔ عرب میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کرنے والا عمرو بن لغا بن قمہ تھا۔ یہ ان لوگوں سے متاثر ہوا، اس نے 340 سال کی طویل عمر پائی۔ کعبہ کی تولیت 500 سال تک اس کی اور اس کی اولاد کے پاس رہی اور اس نے بت پرستی کو رواج دینے میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دی۔ کعبۃ اللہ، جس کو حضرت خلیل اللہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس بدبخت کے زمانے میں بت خانہ بنا۔ عرب کے مختلف قبائل کے ہاں جو بت تھے، ان میں بھی جن بتوں کی بڑی شہرت تھی اور ناموری ان کو حاصل تھی، وہ 5 بت بھی تھے جن کے نام آپ پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ بنی کلب کے بت کا نام ود تھا جس کا مندر دمتل جندال میں تھا۔ قریش کا ایک بت تھا جس کا وہ ود کہا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بنی کلب ولات والا بت ہو اور یہ اس کا تلفظ ودا واو مضموم سے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا نیا بت ہو اور اس کے مقابلہ کے لیے انہوں نے بنایا ہو۔ سوا، یہ بھی ایک بت کا نام تھا جو پہلے حزیل کے پاس تھا اور ان سے منتقل ہو کر قبلہ ہمدان کے پاس آیا اور وہ رہات کے مقام پر نصب تھا۔ لوگ دور دراز سے اس کا حج کرنے آتے۔ یغوث بنی مراد کا بت تھا، ان کے پاس سے پھر بنی عتیف کے پاس آیا اور اس کا استھان ملک سبا میں تھا۔ یعوق بنی کنانہ کا بت تھا اور نصر خمیر کے قبیلہ کے ایک شاخ آل ذی القلع کا معبود تھا۔ ان کے بارے میں یہ بھی تصریح ہے کہ ان سب کی شکلیں انسانی نہ تھی بلکہ مختلف تھی۔ ود کا بت قوی ہیکل مرد کی شکل کا تھا، سوا ایک عورت کا مجسمہ تھا۔ یغوث کی شکل شیر کی تھی، یعوق گھوڑے کا ہم شکل تھا اور نصر عقاب کی صورت پر تھا، سب مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلی آیت کا اگلی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔